یہاں کے شعراء ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہیوسٹن اس لحاظ سے بہت بلیسڈ ہے کہ ہمارے پاس اتنے شعراء ہیں کہ پوری رات بھی گزر جائے تو شاید شعراء کی وہ ٹائم ان کا نہ آ سکے. اتنی بڑی فہرست ہوتی ہے. پچھلی مرتبہ تیمپورہ میں غالباً 34 کے قریب میرے پاس شعراء تھے, اور جس میں ہمارے پاس ایسے ایسے شہرا آفاق شاعر بھی تھے. جناب سرفراز احمد صاحب تھے, عارف امام تھے, یاسر رضوی تھے, مسرور ریلوی تھے, حماد حسن ہیں, افضال بھائی ہیں. غرض کس کس کا نام لوں, ہر آدمی جو ہے اپنی جگہ آفتاب ہے. تو ہمیں یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ ہمارے اس تقدیس ادب کے اسٹیج سے بہت سے نئے شعراء نے بھی اپنی ادبی زندگی کا آغاز کیا. تو آج میں نے جب آپ کو ای میل کیا تھا کہ ہماری اس میں کچھ سرپرائزز شامل ہیں, آج ہیوسٹن میں ایک تاریخ بننے جا رہی ہے. وہ یوں کہ میں پاکستان سے ہوں, اردو لکھ بھی سکتا ہوں, بول بھی سکتا ہوں, شاعری کا بھی کچھ الف بے مجھے تھوڑا بہت آتا ہے, طفل مکتب ہوں سو تھوڑی سی شاعری بھی کر لیتا ہوں. لیکن کمال یہ ہے, میرے والد ایک شعر کہا کرتے تھے کہ بحر میں غوطہ لگانا تو کوئی بات نہیں, بحر میں غوطہ لگانا تو کوئی بات نہیں, دیکھنا یہ ہے کہ ڈھونڈ کے لاتا کیا ہے, دیکھنا یہ ہے کہ ڈھونڈ کے لاتا کیا ہے. تو آج ایک ایسی شاعرہ جو بڑی کم سن ہیں, وہ اپنے ادبی سفر کا آغاز کریں گی. مجھے ایک میں نے نعت کہی تھی, اس نعت منقبت تھی وہ, تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں اس میں نعت لکھنا چاہتی ہوں. میں نے کہا بیٹے کوشش کرو. انہوں نے کوشش کی, تھوڑی سی نوک پر میں نے اس کی سوار دی, تو یوں ان کی وہ نعت ہوئی. تو انہیں بلانے سے پہلے طالب علم ہیں کلائن کی, نعت میں پائے ہیں کئی اعزاز, کیونکہ آواز میں ہے سوز و گداز, ہے ولادت نہیں کی ان کی مگر اردو میں شوق شاعری بھی ہے. یہاں کی بھاشا میں شاعری کر کے منفرد وہ رہیں اور ممتاز, بین الامریکی درسگاہوں کی 100 بہترین انگریزی نظموں میں شاعری ان کی پا گئی اعزاز. اردو لکھتی ہیں گو کے رومن میں, بولتی ہیں مگر روانی سے, آج تاریخ ایک رقم ہوگی, پہلی اردو میں نعت کہہ کر وہ منفرد ایک پائیں گی اعزاز. 15 سالہ یہاں کی بورن سیدہ زویا بطول بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی پہلی نعت پڑھ کر اپنے ادبی سفر کا آغاز کریں گی. سیدہ زویا بطول. خواتین حضرات, آپ نے تعارف کو دیکھ لیا. میں یہاں پر آج چیف گیسٹ کی حیثیت سے اپنی بیٹی بچی کو خوش آمدید کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم کو روزے پہ ایک دن بلانا, ہم کو روزے پہ ایک دن بلانا, میرے سرکار جلوے دکھانا, سبز گنبد وہ پیارا دکھانا, سبز گنبد وہ پیارا دکھانا, پیارے روزے پہ ہم کو بلانا. میرے مولا دعا ہے ہماری, دید ہو جائے سب کو وہاں کی. میرے مولا دعا ہے ہماری, دید ہو جائے سب کو وہاں کی. سب کا ایک دن مدینے ہو جانا, سب کا ایک دن مدینے ہو جانا,
شکر مولا مدینے دکھایا نعت کو اس کا ذریعہ بنایا شکر مولا مدینے دکھایا نعت کو اس کا ذریعہ بنایا پھر سے قدموں میں اپنے بلانا پیارے روزے پہ ہم کو بلانا رات دن حمد رب کی کروں میں رات دن نعت آقا پڑھوں میں سیدہ کو ثناء بنانا میرے سرکار جلوے دکھانا ہم کو روزے پہ ایک دن بلانا میرے سرکار جلوے دکھانا رات دن حمد رب کی کروں میں رات دن نعت آقا پڑھوں میں سیدہ کو ثناء بنانا میرے سرکار جلوے دکھانا حضرات امین کا آخری جو شعر تھا وہ حقیقت پر مبنی ہے چونکہ اسی نعت اور میری دوسری بیٹی نے بھی نعت پڑھی تو اس پر انہیں عمرے کا ٹکٹ ملا تھا اور ہم نے عمرہ انہی دونوں بچیوں کے ٹکٹ پہ کیا تھا. چلتے ہیں دوسرے سرپرائز کی طرف. چند دن پہلے ایک شاعرہ نے مجھ سے رابطہ کیا اور کہا کہ میں تقدیس ادب کے اسٹیج سے کچھ پڑھنا چاہتی ہوں. تو میں نے انہیں کہا کہ بہتر ہے مگر کیا ہی مناسب ہو کہ اگر آپ اپنا تھوڑا سا مجھے کلام بتا دیں تاکہ ہم میک شور کریں کہ کچھ وزن اور بہور کے مطابق سلسلہ ہے. اور میں ان کے کلام کو دیکھ کے دنگ رہ گیا. اس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں بچتی تھی. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ ٹھیک ہے آپ بالکل آئیں بلکہ ہمیں یہ اعزاز بخشیں. تو انہیں بلانے سے پہلے ایک قطع کی نظر. ذکر ہوگا جہاں بھی عارض کا ذکر ہوگا جہاں بھی عارض کا ذکر ہوگا وہاں پہ کاکل کا ذکر ہوگا جہاں بھی عارض کا ذکر ہوگا وہاں پہ کاکل کا. آپ کے ساتھ ہم بھی سنتے ہیں ایک غزل میں کلام شاہ گل کا. میں گزارش کروں گا آج کی نئی شاعرہ شاہ گل صاحبہ سے کہ وہ آئیں اور اپنے ادبی سفر کا آغاز کریں. آیا جو ذکر یار تو کرتے چلے گئے آیا جو ذکر یار تو کرتے چلے گئے آیا جو ذکر یار تو کرتے چلے گئے پھر دل میں کچھ دیے سے جلتے چلے گئے. ایک دور تھا کہ یہی تھا ہم راز و ہم سفر ایک دور تھا کہ یہی تھا ہم راز و ہم سفر پھر یوں ہوا کہ سائے سے ڈرتے چلے گئے. ایک دور تھا کہ یہی تھا ہم راز و ہم سفر پھر یوں ہوا کہ سائے سے ڈرتے چلے گئے. سب کرچیاں سمیٹ کر اپنے وجود کی ہم زندگی کی چاہ میں
मरते चले गए। क्या मौसमों की बात हो, सब वक्त के हैं खेल। क्या मौसमों की बात हो, क्या मौसमों की बात हो, सब वक्त के हैं खेल। गुल कुछ है जो खिजा में भी खिलते चले गए। कुछ है जो खिज़ां में भी खिलते नाव मेरी तो आखिरश साहिल से जा लगी, नाव मेरी तो आखिरश साहिल से जा लगी, और दुश्मने जाम हाथों को मलते चले गए। नाव मेरी तो आखिरश साहिल से जा लगी, और दुश्मने जाम हाथों को मलते चले गए। गो साहिबा नहीं था पर एक माँ की गोद में, पर एक माँ की गोद में बच्चे गरीबे शहर के पलते चले गए। गो साहिबा नहीं था पर एक माँ की गोद में बच्चे गरीबे शहर के पलते चले गए। मंजिल का दूर तक भी कोई आसरा न था, कोई आसरा न था, लेकिन बस एक धुन थी सो चलते चले गए। लेकिन बस एक धुन थी सो चलते चले गए। एक तेरे ही ख्याल ने एजाज ये किया, एक तेरे ही ख्याल ने एजाज ये किया, अशार बन के अश्क में ढलते चले गए। आखिरी शेर है। गुल को भी अपनी याद में देखा जो अश्क रेज, गुल को भी अपनी याद में देखा जो अश्क रेज, हैरत से अपनी आंखें वो मलते चले गए। हैरत से अपनी आंखें वो मलते चले गए। शुक्रिया। ये थी मोहतरमा शाहगुल साहिबा जो अपने अदबी सफ़र का आगाज़ बड़े ही शानदार अंदाज में कर रही थी। हज़रत गिरामी, 2 मिनट के लिए मैं आप लोगों से एक अपील करना चाहूँगा। कुछ ही दिनों पहले दुनियाए अदब में 2 शख्सियात हमसे जुदा हुई। एक रियाजुद्दीन रहमान सागर साहब और एक कमर अब्बासी साहब। 2 शख्सियात ये इनका अदब में काफ़ी खदमात हैं, तो मैं चाहूँगा कि 2 मिनट की खामोशी में इनके लिए दुआए मग़फ़िरत आप लोग कर लें और उसके बाद हम अगले मरहले की तरफ चलते हैं।